اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے آنے والے دوست احباب کو آفیشیل اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بلا تاخیر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بخشت میں رہو اور جو کچھ کھانا ہے کھاؤ، فراغت سے کھاؤ۔ اور ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارا رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہیں ہارا ہے ہوا ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے۔ ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتر گیا۔ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، اے آدم، کیا میں نے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں فرمایا تھا؟ اور یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اگر آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے اور ہماری مغفرت نہیں کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پر اتارا دیا گیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہوگا۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا، نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ کر دی جائے گی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کی کہ میں فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز ادا کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اور جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کریں، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی کریں۔ یہی عبادت ہے، نیکی عبادت ہے، عبادت نیکی ہے۔